فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانہ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب معانی الاخبار جلد 2 جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق. صفحہ نمبر 390 اور باب نمبر 384 پہ ہم پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس نشست میں، جس کا عنوان ہے کمر توڑنے والی 3 چیزوں کے معانی. لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے محمد بن عبد الحمید سے، اور انہوں نے عامر بن ریاح سے، اور انہوں نے عمرو بن ولید سے، اور انہوں نے سعد الاسقاف سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں کمر توڑنے والی ہیں: ایسا شخص جو اپنے عمل کو کثیر سمجھتا ہو، اپنے گناہوں کو بھول گیا ہو، اور اپنی رائے پر خوش ہوتا ہو. یہاں پر انورٹڈ کاما مکمل ہوا. اگلا باب آ گیا 385. اس سے پہلے پڑھا تھا ہم نے 384. اب ہے باب 385. عنوان ہے کہ بوار الایام، بے واو الف رے، الف لام الف یہ میم اور یہ کے اوپر تشدید ہے. بریکٹ میں اس کے معنی لکھے ہیں کہ رنڈوا اور بیوہ کی ہلاکت، اور آگے لکھا ہے کہ اس کے معنی آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسین سعد آبادی نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن سنان سے، اور انہوں نے عبد الملک بن عبداللہ قمی سے. انہوں نے کہا کہ کاہلی نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب کہ میں ان کے پاس موجود تھا کہ کیا علی علیہ السلام بوار الایام سے خدا کی پناہ مانگتے تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مگر وہ مراد نہیں ہے جس طرف تم جا رہے ہو، بلکہ اس سے علی علیہ السلام فقط اس کی آفات سے پناہ مانگتے تھے، جبکہ عوام کہتے ہیں کہ بوار الایام اور ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں. بریکٹ میں لکھا ہے بیوہ یا رنوے کا تباہ ہونا. یہ اچھا، یہ جو ورڈ پڑھا ہے نا بوار الایام، اب میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، میری اصلاح کیجیے گا. اور میری اصلاح کے لیے میرا نمبر نوٹ کیجیے 0305 55454799. اور اب آئیے اگلے باب کی جانب، باب نمبر 386. اور یہاں پر عنوان ہے کہ ان خصلتوں کے معنی کہ جس میں تمام خیر ہیں جانتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے محمد بن عیسیٰ بن عبید سے، اور انہوں نے یونس بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ایوب سے، اور انہوں نے ابو حمزہ سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام کی تمام اچھائی 3 خصلتوں میں ہے: نگاہ، خاموشی اور کلام. ہر نگاہ کے جس میں حصول عبرت نہیں ہے تو وہ بھول ہے، ہر خاموشی کے جس میں غور و فکر نہیں ہو تو وہ غفلت ہے، اور ہر کلام کے جس میں ذکر نہیں ہے تو وہ لغو ہے. لام غین واو لغو ہے. پس سعادت مند ہوا وہ کہ جس کی نگاہ عبرت ہو، جس کی خاموشی غور و فکر ہو، اور جس کا کلام ذکر ہو، اور جو اپنی خطاؤں پر گریہ کرتا ہو، اور لوگ جس کے شر سے امان میں ہوں. یہاں پہ یہ مکمل ہوا. ہم پیج 391 پہ آ گئے ہیں،
اور باب ہے 387 اور عنوان ہے زبر کے معنی. زے سے ہے زیبر. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے ہارون بن مسلم سے، انہوں نے مسعدہ بن صدقہ سے، انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بیزاری رکھتا ہے ایسے ضعیف مومن سے کہ جس کے لیے کوئی زبر نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو حرام کاموں سے بچتا نہیں ہے. میں نے برقی رحم اللہ کی تحریر میں پایا ہے کہ بے شک زبر عقل کو کہتے ہیں، تو روایت کے معنی یہ ہوں گے کہ بے شک اللہ بیزاری رکھتا ہے ایسے مومن سے کہ جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، اور یقیناً ایک گروہ کا کہنا ہے کہ بے شک اللہ اس ضعیف مومن سے بیزاری رکھتا ہے کہ جس کا کوئی زبر نہیں ہے، اور یہ وہ ہے کہ ہر جگہ ریح خارج کرنے سے بچتا نہیں ہے، اور پہلے والے معنی صحیح ترین ہیں. چلیے اگلے باب کی جانب. باب کا نمبر ہے 388 اور عنوان ہے نبر کے معنی. نون بے رے. نبر کے معنی ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ابی عبداللہ نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے عمرو بن جمی جین میم یہ عین سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ قرآن کی تعلیم ان کی عربی زبان کے ساتھ حاصل کرو، اور تم لوگ اس میں نبر نون بے رے یعنی حمزہ سے بچو. ہے میم زے ہے، دو چشمی کے ساتھ ہے، دو چشمی ہے میم زے ہے، حمزہ سے بچو. اور الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حمزہ قرآن میں زیادہ ہے سوائے حمزہ اصلی کے، جیسے اللہ عز و جل کا قول ہے جو کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 25 ہے، اور اللہ کا ایک اور قول جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 کی طرح ہے. اب بس یہاں پر صرف حوالہ ہی دیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے 389 باب ہے کہ جس کا عنوان ہے سعادت اور شقاوت کے حقیقت کے معنی. شقاوت کی ہجے ہے شین قاف الف واو تے. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے احمد بن نبی عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے وہب بن وہب قرشی سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے کہ بے شک علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک سعادت کی حقیقت ہے مرد کے لیے اس کے عمل کا اختتام سعادت پر ہونا، اور شقاوت کی حقیقت ہے مرد کے لیے اس کے عمل کا اختتام شقاوت پر ہونا. دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے. یہاں سے پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے وہب بن وہب قرشی سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے کہ بے شک علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سعادت کی حقیقت ہے مرد کے لیے اس کے عمل کا اختتام سعادت پر ہونا، اور شقاوت کی حقیقت ہے کہ مرد کے لیے اس کے عمل کا اختتام شقاوت پر ہونا. یہ یہاں پہ مکمل ہو گیا. ہم پیج 392 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم باب نمبر 390 پڑھنے جا رہے ہیں، جہاں پہ عنوان ہے عقیعس کے معنی. الف قاف یہ عین سین عقیعس کے معنی پڑھتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا حسن بن ابراہیم بن احمد بن مودب رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن یحییٰ نے، اور انہوں نے بکر بن عبداللہ سے، انہوں نے نصر بن عبید اللہ سے، اور انہوں نے نصر بن مزاحم سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عبد الغفار بن قاسم نے، اور انہوں نے
आमश से, अलिफ ऐन मीम शीन आमश से, और उन्होंने अदी ऐन दाल छोटी अदी बिन साबित से, और उन्होंने बराआ बिन आजिब से, और उन्होंने कहा कि अबू सुफियान आया जबकि मुआविया की पैरवी करते हुए पीछे था। रूबरू हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार लानत कर पैरवी करवाने वाले और पैरवी करने वाले दोनों पर। परवरदिगार तुझ पर है एक और लानत करना अकीस पर, अलिफ काफिए ऐन सीन पर, एक और लानत करना। और फिर लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि इब्ने बरा ने अपने वालिद से पूछा कि यह अकीस कौन है, तो उनके वालिद ने कहा मुआविया। आइए आगे चलते हैं मज़ीद। इस भी पैराग्राफ, इसमें ही अगला पैराग्राफ लिखा है कि इस किताब के मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अकीस अक़स का इसमें तस्गीर है। ज़रा पढ़ने में ज़बान में लगा मुझे कि मुश्किल है, मैं हिज्जे करके बताती हूँ। अक़ीस तो ये हुआ कि अलिफ़ काफ़ ये ऐन सीन, और फिर इन्होंने उसके बाद लिखा है अलिफ़ काफ़ ऐन सीन सिर्फ, तो यूँ हुआ कि अक़ीस अक़स का इसमें तस्गीर है, ते स्वाद गैन येरे, और अक़स टेढ़ी गर्दन वाले को कहते हैं, और क़आस ऐसे टेढ़ेपन के लिए इस्तेमाल होता है कि जो गर्दन में हवा की वजह से पैदा हुआ हो, गोया कि उस हवा ने पीछे से आकर उसकी गर्दन को तोड़ दिया हो। और अक़स का नाकाबिल हुसूल गालिब को कहते हैं। कहा जाता है कि अज़्ज़ा अक़स और क़ौस काफ वाव ऐन सीन का लफ्ज़ हर चीज़ की मोटी गर्दन और मजबूत पुश्त के लिए इस्तेमाल होता है। क़ऊस काफ ऐन वाव सीन का लफ्ज़ इंतहाई बूढ़े शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि क़अस काफ ऐन सीन का लफ्ज़ हदब हे दालबे ब्रैकेट में लिखा है कुबड़ापन के बरक्स मानी रखता है। और उसका फ़ेल क़इस काफ ऐन सीन और ऐन के नीचे ज़ेर है। क़इस माजी, यक़अस मज़ारे और क़असा मसदर है। और लिखा है कि इसकी जमा क़असावात काफ ऐन सीन अलिफ वाव लिफ्ते क़असावात, और क़ुअस है काफ पे पेश है, काफ ऐन सीन ऐन पे ज़बर है। फिर लिखा है अल क़असा मिनल नमल, यानी उस चूंटी के लिए इस्तेमाल होता है कि जिसका सीना और दुम उठी हुई हो। और अक़नास अलिफ काफ ऐन नून अलिफ सीन, अक़नास का लफ्ज़ शिद्दत के मानी देता है, जबकि तक़ाअस फलान में तक़ाअस का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब कोई शख्स अपने ज़िम्मे के काम को ना करे और उसको अंजाम ना दे। और मक़ाअस बनु तमीम में से एक ग्रोह का नाम है। ये हमने साथ जान लिया। अब आइए पेज 393 पर, और बाब नंबर है 391। उन्वान थोड़ा बड़ा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के कौल कि हम और आले अबी सुफियान दो ऐसे ख़ानदान वाले हैं कि जिनके दरमियान अल्लाह के सिलसिले में एक दूसरे से अदावत है। ये इसके माने जानते हैं। लिखा है हमसे बयान किया मोहम्मद बिन हसन बिन अहमद बिन वलीद रहमुल्लाह ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन याह्या अत्तार और अहमद बिन इदरीस ने, और उन्होंने मोहम्मद बिन अहमद बिन याह्या बिन इमरान अल अशअरी से, और उन्होंने सैयारी से, और उन्होंने हुक्म बिन सालिम से, उन्होंने उस शख्स से कि जिसने उसको बयान किया। उन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक हम और आले अबी सुफियान दो ऐसे ख़ानदान हैं कि अल्लाह की राह में एक दूसरे से अदावत रखते हैं। हम कहते हैं अल्लाह ने सच फरमाया, और वो कहते हैं कि अल्लाह ने झूठ कहा। अबू सुफियान ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया। मुआविया ने अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया। यजीद बिन मुआविया ने हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, और सुफियानी कायम अलैहिस्सलाम को कत्ल करेगा। यहाँ पे ये मुकम्मल हुआ। अब बाब नंबर 392 पढ़ते हैं। उन्वान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआविया से किताबत वही के सिलसिले में मदद तलब करने के मानी। लिखा है हमसे बयान किया मोहम्मद बिन मूसा बिन मुतवक्किल रज़ी अल्लाह ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अब्दुल्ला बिन जाफ़र हमीरी ने, और उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा से, और उन्होंने हसन बिन महबूब से, उन्होंने अबू हमज़ा समाली से, और उन्होंने कहा कि मैंने अबू जाफ़र इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ معاویہ آپ علیہ السلام کے پاس تحریر میں مشغول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو تلوار کے ساتھ لمبا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو کسی دن مسلمانوں کا امیر و رہبر پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے پہلو کو تلوار سے شگافتہ کر دے۔ ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ ایک شخص نے معاویہ کو شام میں لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تو اپنی تلوار کو برہ نہ کیا اور معاویہ کی طرف چل پڑا، تو لوگ اس کے اور معاویہ کے درمیان حائل ہو گئے اور اس کو کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس کو کسی دن مسلمانوں کا امیر بنے ہوئے پائے تو تلوار سے اس کے پہلو کو شگافتہ کر دے۔ کسی نے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ کس نے اس کو اس کام کے لیے عامل بنایا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین عمر نے۔ اس شخص نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں نے سنا اور میں نے امیر المومنین معاویہ کے حق میں اطاعت کی۔ یہاں پر بریکٹ میں معاویہ کا نام لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف شیخ ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ بے شک لوگوں پر معاویہ کا معاملہ اس وجہ سے مشتبہ ہو گیا، میم شین تے بے ہے، مشتبہ ہو گیا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا، جبکہ یہ کسی فضیلت کا سبب بننے والی چیز نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ معاویہ اس معاملے میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سین ریہ کا ہمدم اور ساتھی تھا، اور دونوں وحی کو تحریر کرتے تھے، اور یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح وہی ہے کہ جو کہتا تھا کہ میں بھی عنقریب اسی کی مثل نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واللہ غفور الرحیم املا کرواتے تو وہ واللہ عزیز حکیم لکھتا تھا، اور اس کو واللہ عزیز حکیم املا کرواتے تو وہ واللہ علیم حکیم لکھتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرمایا کرتے کہ ہوا واحد کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ تو عبداللہ بن سعد کہتا یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایک بات کہتے ہیں اور میں دوسری بات کہتا ہوں، تب وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہوا واحد، اگر یہ چلے گئے تو میں عنقریب اسی کی مثل نازل کروں گا جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں کا ترجمہ کہ اور جو یہ کہہ دے کہ میں بھی ایسا ہی کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، اس آیت کو نازل کر کے اس کے ارادے کو ظاہر کر دیا، تو آیت نازل ہوتے ہی وہ فرار اختیار کر گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو پائے اگرچہ وہ کعبے کے پردوں میں پر ہی لٹک جائے تو اسے چاہیے کہ اسے قتل کر دے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے تبدیل کر دینے کے موقع پر یہ فرمانا کہ ہوا واحد فقط اس وجہ سے تھا تاکہ عبداللہ اپنے ارادے والی بات کو تحریر نہ کرے، بلکہ فقط اس بات کو تحریر کرے کہ جو اسے املا کروائی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرما رہے تھے کہ ہوا واحد، وہ ایک ہے، تم الفاظ میں تبدیلی کرو یا نہ کرو، چونکہ اس کا ذہن مشرکانہ تھا اور سمجھتا تھا کہ الفاظ تبدیل کرنے سے شاید خدا کی وحدانیت پر کوئی فرق آ جائے گا، تو وہ نہ لکھا جائے گا کہ جو تم لکھ رہے ہو، بلکہ وہ لکھا جائے گا جو میں وحی کے مطابق املا کرواتا ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام اس کو خرابی سے پاک لائے ہیں۔ اور پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاویہ اور عبداللہ بن سعد سے وحی کی کتابت کروانا باوجود اس کے کہ یہ دونوں دشمن تھے، اس میں حکمت یہ تھی کہ چونکہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن اپنی جانب سے پیش کیا ہے، اور جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو کوئی آیت لے آتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ان پر نازل کی گئی ہے، ان کا الزام صحیح ہے یا نہیں۔ یہ جاننے کا طریقہ یہ تھا
کہ کوئی بھی شخص جب مختلف اوقات میں رونما ہونے والے واقعات پر گفتگو کرتا تو جب ان واقعات پر دوبارہ گفتگو کرے گا تو اس کے الفاظ میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے اور وہ ان الفاظ کو زمانہ گزرنے کے بعد دوسری دفعہ ویسے ہی نہیں لا سکتا، بلکہ پہلی دفعہ کے مقابلے میں لفظ اور معانی دونوں اعتبار سے یا معانی میں نہیں بلکہ فقط لفظ میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر نازل شدہ کتاب میں موجود پیش آنے والے واقعات کی صداقت کو ظاہر کرنے کے سلسلے میں اپنے دین کے معاملے میں دشمنی رکھنے والے دو ایسے اشخاص سے مدد لی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے نزدیک عادل و قابل بھروسہ تھے، تاکہ کفار اور مشرکین جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بغیر کسی تبدیلی کے دوسرے مرحلے میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ پہلے مرحلے میں تھا، اور اس جوہد سے کلام میں کوئی زوال و کوتاہی نہیں ہے، تاکہ یہ ان لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ پہنچنے والی حجت بن سکے۔ اور اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کے سلسلے میں اپنے دوستوں سے مدد لیتے، جیسے کہ سلمان رضی اللہ اور ابو ذر رضی اللہ اور ان کے جیسوں سے، تو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے نزدیک اس انداز سے واقع نہ ہوتا جو اس صورت میں واقع و ظاہر ہوا، اور وہ خیال کرتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سلیمان اور ابو ذر وغیرہ میں اس کام کے سلسلے میں کوئی آپس میں طے ہو چکا تھا اور موافقت ہو چکی تھی۔ تو یہ حکمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ان دونوں سے کتابت کرانے میں واضح اور روشن ہوئی، اور تمام حمد اللہ کے لیے ہے بے شک۔ اور اب آئیے باب 393 پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے تخزیر کے معنی تے خے زواد یہ رے۔ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مغیرہ سے، انہوں نے یحییٰ بن عبادہ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے سنا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ انصار میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر گواہی دی، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جنازے میں تشریف لائے، بریکٹ کلوز، گواہی دی اور فرمایا کہ اس کی تخزیر کرو، قیامت کے دن تخزیر پانے والے کتنے کم ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ تخزیر کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ذرا زال رے الف عین، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ انگلی کے سرے سے کوہنی تک کا ہاتھ، بریکٹ کلوز، کہ تم ذرا کی مقدار کی 2 تر و تازہ ٹہنیوں کو لو اور یہاں پر رکھو۔ تو آپ علیہ السلام نے ہنسلی کی ہڈی کے نزدیک کی طرف اشارہ فرمایا اور تم اسے اس کے کپڑے کے ساتھ ملا دو۔ اس کتاب کے مصنف رضی اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اسی طرح آئی ہے، اور وہ چیز کہ جس کا استعمال لازم ہے وہ یہ ہے کہ میت کے لیے کھجور کے درخت کی 2 تازہ ٹہنیاں جو خشک نہ ہوں رکھی جائیں، اور ان میں سے ایک کی لمبائی ذراع کی ہڈی کی مقدار میں ہو، اور ان میں سے ایک کو ہنسلی کی ہڈی کے نزدیک اس طرح سے رکھا جائے کہ میت کی کھال سے متصل ہو، اور دوسری کو سرین کے سیرے یہ نون سرین کے پاس قمیص اور لنگ کے درمیان رکھا جائے گا۔ پس اگر کھجور کے درخت کی ٹہنی کو حاصل نہ کر سکو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کسی اور درخت کی ہو، البتہ تازہ ہونی چاہیے۔ اور اب آئیے باب نمبر 394 پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ مسیح علیہ السلام کی قول کہ آخری پتھر جو معمار رکھتا ہے وہی بنیاد ہے۔ آئیے اس کے معنی جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن حسین نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا احمد بن سہل الازدی العابد نے، عین الف بے دال عابد نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو فروت
फेरे वाओ गोलता फरूत अंसारी को सुना जब वो सयाहत करने वालों में से थे। वो कह रहे थे कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए ग्रोह हवारीन, हक़ व सदाकत के साथ मैं तुमसे कहता हूँ कि बेशक लोग कहते हैं कि इमारत की मजबूती और पुख्तगी उसकी बुनियाद पर होती है, जबकि मैं तुमसे ऐसा नहीं कहता। हवारियों ने अर्ज़ किया कि आप क्या फरमाते हैं या रूहुल्लाह? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक़ व सदाकत के साथ मैं तुमसे कहता हूँ कि आखिरी पत्थर जो इमारत तामीर करने वाला रखता है वही बुनियाद होती है। अबू फरू कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुराद फ़कत इससे ये है कि काम का इख्तिताम अहम है। अब सामईन, यहाँ पे हमें इशारा दिया गया है कि हम जाके हाशिए में पढ़ें। यहाँ पे हाशिए में लिखा है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी की इब्तदाई ज़माने में हक़ पर हो और फिर हक़ से मुनहरिफ हो जाए तो उसके बुरे अंजाम के सिलसिले में उसकी इब्तिदा उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती, मगर उसके बरक्स अगर किसी शख्स की ज़िंदगी की इब्तिदा गुमराही में हो मगर मौत से क़बल हक़ को पाले तो यकीनन कामयाब व कामरान होकर दुनिया से जाएगा। गोया कि ज़िंदगी की इमारत का आखिरी पत्थर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, न कि रोज़े अव्वल के जिस पर ज़िंदगी की बुनियाद रखी गई थी। और यहाँ पे लिखा है मुतरज्जिम। ये हमने यहाँ पे हाशिए में पढ़ लिया। और अब आइए हम पढ़ने जा रहे हैं बाब नंबर 395 जिसका उन्वान है आमीन की तफसीर। हमसे बयान किया मेरे वालिद रहमुल्लाह ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन इदरीस ने, उन्होंने मोहम्मद बिन अहमद से और उन्होंने कहा कि मुझसे बयान किया उमर बिन अली बिन उमर बिन यजीद ने और उन्होंने हुसैन बिन कारन काफ अलिफ रे नून से और उन्होंने सिलसिले को बुलंद किया और अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ आपकी तरफ के आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे कौल आमीन की तफसीर है, परवरदिगार तू अंजाम दे। और एक हदीस में रिवायत किया गया है कि आमीन अल्लाह अज़्ज़ व जल के नामों में से एक है। और अब आइए बाब नंबर 396 पढ़ते हैं। उन्वान है कि तुम लोग अर्रिज्स मिनल औसान से इज्तनाब करो। कौल अज़्ज़ोर और लहवल हदीस के माने। आइए पढ़ते हैं। हमसे बयान किया मुज़फ़्फ़र बिन जाफ़र बिन मुज़फ़्फ़र अलवी रहमुल्लाह ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया जाफ़र बिन मोहम्मद बिन मसूद ने और उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया हुसैन बिन अशकेब अलिफ शीन काफ ये बे ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन सरी ने और उन्होंने हुसैन बिन सईद से और उन्होंने अबू अहमद मोहम्मद बिन अबी उमैर से और उन्होंने अला बिन अबी हमज़ा, ऐन लाम छोटी है उस पर खड़ा अलिफ है, अला बिन अबी हमज़ा से और उन्होंने अब्दुल आला से और उन्होंने कहा कि मैंने जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम से अल्लाह अज़्ज़ व जल के कौल के जो कि सूरह हज की आयत नंबर 30 है, तर्जुमा के पस तुम लोग रिज्स मिनल औसान से और कौल अज़्ज़ोर से बचो, अलिफ लाम ज़े वाव रे से बचो। इसके मुतालिक सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल रिज्स मिनल औसान शतरंज है और कौल अज़्ज़ोर गना है, गैर नून अलिफ। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह का ये कौल जो कि सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6 है, इससे क्या मुराद है? जबकि इसका तर्जुमा पढ़ते हैं कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि जो लहुल हदीस को ख़रीदते हैं, ले लाम हे वाव अलिफ लाम हे दाल ये से को ख़रीदते हैं। सूरह लुक़मान आयत नंबर 6, इससे क्या मुराद है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी लहुल हदीस में से गना भी है, गैर नून अलिफ और हमज़ा गना भी है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है दूसरे नंबर पे कि हमसे बयान किया मेरे वालिद रहमुल्लाह ने और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने और उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा से और उन्होंने मोहम्मद बिन याहिया खज़ार से, उन्होंने हमाद बिन उस्मान से और उन्होंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से। रावी कहता है कि मैंने आप अलैहिस्सलाम से कौल अज़्ज़ोर अलिफ लाम ज़े वाव रे के बारे में सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी में से किसी शख्स का गना में मसरूफ़ शख्स के लिए अहसंत यानी शाबाश आफरीन कहना भी है। यहाँ पर ये बस मुकम्मल हो गया। और अब हम पढ़ते हैं बाब नंबर 397। उन्वान है
حنیفیہ کے معنی، ہے نون یہ، فے یہ ہے۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے عمر بن ازینہ سے، اور انہوں نے زرارہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ حنفیہ کے کیا معنی ہیں۔ حنفیہ یہاں پہ لکھا ہے نون فے یہ ہے معنی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فطرت ہے۔ بس یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور ہم پیج نمبر 397 کا آدھے سے زیادہ پیج پڑھ لیا ہے۔ اچھا، اگر ہم اگلا باب 398 پڑھنا شروع کریں کہ جس کا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے وزن کو اٹھا لیا، اور علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزن کو اٹھانے سے عاجز رہے، اس کے معنی اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو یہ تقریباً میرے خیال 10 منٹ تو لے گا، کیونکہ یہ 5-6 صفحات پر مشتمل ہے، اس سے شاید زیادہ، تو اس لیے پھر اس وقت شروع کرنے سے ہمیں بہتر ہے کہ ہم اگلی نشست میں اس کو پڑھیں گے، کیونکہ ٹائم بھی اب کافی ہو گیا ہے، اتنی دیر میں ہو نہیں پائے گا۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔